السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ یہ جو منظر دیکھ رہے ہیں یہ باڈنگا قبرستان کے نام سے مشہور ہے۔ ویسے اس قبرستان کا تعلق شاہ ٹولہ پناس، کھاری ٹولہ پناس، آمباری پناس کے لوگوں سے ہے۔ اس قبرستان کو دیکھنے کے بعد مجھے بہت نہایت ہی افسوس ہو رہی ہے کہ ہم اپنے محل کو بنا رہے ہیں، اپنے گھروں کو بنا رہے ہیں اور اپنی دیگر ضروریات کو پورے کر رہے ہیں، لیکن ہم اس بات پہ کبھی مفکر نہیں ہوئے، اس بات کے لیے کبھی ہم چنتت نہیں ہوئے کہ ہمارا آخری گھر جہاں ہمارے آب و اجداد مدفون ہیں وہاں اس طرح کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ وہاں لوگ مویشیوں کو باندھ رہے ہیں، چارے کے لیے قبرستان کو استعمال کر رہے ہیں، پیشاب پخانہ کر رہے ہیں، اور قبرستان میں جو قبر کے اوپر جو ان کے بانس اور بتی جو جس کے سپورٹ سے وہ اندر مدفون ہیں ان کو اکھاڑ رہے ہیں، لیکن آج تک ہم لوگ اس کے بارے میں اب تک کوئی وچار نہیں کیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مویشی باندھے ہوئے ہیں یہ قبرستان کی زمین پہ ہے، قبرستان پہ چل رہا ہے، اور اس قبرستان کا جو آپ کو ہم سین دکھا رہے ہیں یہ دیکھیے، یہ قبر ہے جن کی وجہ سے جانوروں کی وجہ سے اس کا حال برا ہے۔ ان کے علاوہ بنیادی ایک ضرورت یہ ہے کہ جہاں میں کھڑا ہوں وہاں سے آپ دیکھیے، آپ کو دور دور آپ کو کسانوں کے کھیت فصلوں سے لہلا رہے ہیں، اور آپ کو چاروں طرف ایسے نظر آئیں گے کہ جیسے ایک آئی لینڈ پہ ہم کھڑے ہوں جو چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوا اور بیچ میں خشکی ہو۔ انہی کا دوسرا روپ آپ کو یہ قبرستان بھی نظر آئے گا، جہاں چاروں طرف کھیتی کھیتے فصل ہی فصل ہیں، لیکن بیچ میں ایک قبرستان ہے۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی طرف سے ایسے روڈ یا سڑک سے ان کی نسبت نہیں ہے جہاں سے لوگ آمد و رفت آسانی سے کر سکے۔ ان کے بارے میں کئی بار ہم لوگ آپس میں مشورے بھی کیے، بات چیت بھی کیے، لیکن بات مکمل اپنے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پائی۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ قبرستان میں پہنچنے کے لیے جو راستے کی ضرورت ہے، ان کے بیچ میں مختلف لوگوں کے زمین ہے، اور ان سے بات چیت کرنے پر اب تک کچھ ایسا معاملہ سامنے نہیں آیا ہے۔ تو کئی لوگوں نے ایسا کہا کہ بھائی دھان کٹنے دو، دھان کٹنے کے بعد ہی اس سے متعلق بات چیت کی جائے گی، لیکن میں ان تمام عوام الناس سے درخواست کر رہا ہوں، پرخلوص درخواست کر رہا ہوں کہ بھائیو، دھان کٹنے ہی والا ہے، 2-4-10 دن میں دھان کٹ کے کھیت صاف ہو جائیں گے۔ اس سے متعلق آپ لوگ دھیان دیں، ہم لوگ دھیان دیں، کیونکہ یہ آخری گھر ہے۔ 40 سال، 50 سال، 100 سال، 90 سال کی زندگی، اس کے بعد پھر ہمیشہ تک جب تک قیامت کا وقت نہ آ جائے تب تک ہم یہاں مدفون رہیں گے۔ ہمارا حساب و کتاب جب تک نہ ہو ہم یہیں سکونت میں رہیں گے۔ تو اسی لیے آپ لوگ اس پہ کوئی قدم اٹھائیے جس سے راستہ نکل جائے، جس سے قبرستان پہنچنے میں ہم لوگوں کو آسانی ہوگی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ قبرستان کا جو نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے یہ قبرستان اتنا نیچا ہے کہ پانی کی وجہ سے کبھی کبھی قبر بھی ڈوب جاتے ہیں۔ اس میں پانی مٹی کی ضرورت ہے، باؤنڈری کی ضرورت ہے، جن کے وجہ سے قبرستان کا جو مقصد ہے ان کے علاوہ دوسرے مقصد میں اس کا استعمال نہ ہو سکے۔ ان کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ قبرستان کا جو ایریا ہے اس ایریا پہ بھی بات کیا جائے کہ بھئی قبرستان کے لیے کتنا ایریا جو ہے وہ طے کیا گیا تھا، قبرستان کی زمین کتنی ہے اس پہ بھی کام ہونی چاہیے۔ اور ان کے علاوہ سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ قبرستان کی زمین کن کی ہے، کیا قبرستان کے نام سے ہے یا کسی ایسے مخصوص لوگوں کے نام سے یہ کیوالا ہے، یا ان کے نام پہ وہ زمین ہے۔ کیونکہ اگر ان کے نام سے یہ زمین ہے تو ہمارے باپ چچا، ہمارے جو آب و اجداد ہیں، ان کے جو جائیداد ہے، ان کے جو ہمیں ملکیت ملی ہے، ان کا استعمال ہم کر رہے ہیں، دھان لگا رہے ہیں، کھیتی کر رہے ہیں اور گھر بنا رہے ہیں، عمارتیں بنا رہے ہیں، لیکن ان کا ہم زمین کا استعمال کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ میرے دادا کا زمین ہے، میری نانی کی زمین ہے، ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن بہت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ میری دادی جہاں مدفون ہے اس زمین کا کیا ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ریونیو دے پا رہے ہیں، لگان دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں، اس پہ ہم لوگ کبھی غور نہیں کیے۔ تو بھائیو، مومن ہونے کا صرف اتنا ہی مقصد نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، ہم حج کریں، ہم زکوٰۃ دیں۔ مومن ہونے کے لیے یہ پیلر ہے،
یہ 5 پلر ہے. جس طرح سے ہم گھر بناتے ہیں تو 5 پلر ہے. کیا ہم 5 پلر لگانے کے بعد اس پہ چھت دے دیں تو کیا اس گھر میں ہم حفاظت محسوس کریں گے؟ اگر ہم دیوار نہ لگائیں، اس کے پلاسٹر نہ کریں، ان کے کمرے کی مرمت نہ کریں، ان پہ کلر نہ کریں، تو کیا ہم مکمل گھر وہ کہا جائے گا؟ نہیں کہا جا سکتا ہے. کیونکہ 5 پلر تو بنیادی طور پہ آپ نے کر دیا. اسی طرح سے دین میں بھی 5 پلرز کے علاوہ نماز، شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 پلر ہیں. لیکن تقویٰ ہونا، سنتوں پہ چلنا، واجبوں کا خیال رکھنا، پاکی ناپاکی کا خیال رکھنا، یہ تمام چیزیں جو اسی طرح سے جس طرح سے ہم اپنی عمارت کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کے نقشے کو صحیح کرتے ہیں، اس پہ کلر کرتے ہیں، یا ان کے علاوہ اس کے زینت پہ ہم دھیان دیتے ہیں، تو یہ ایمان کا زینت ہے. ایمان والے تو آپ کہلائیں گے ہی. اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگ کو تو معاف کریں گے ہی، جنت بھیجیں گے ہی. کیوں کہ سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. لیکن آپ اس چیز کو غور کیجئے کہ اگر 4 لوگ ہیں جن میں سے ایک لوگ، چاروں تو ہیں لوگ ہی، چاروں تو انسان ہی ہے، چاروں تو آدم کے اولاد ہی ہیں، لیکن چاروں میں سے جو سب سے خوبصورت ہوں گے، چاروں میں سے جو سب سے حسین ہوں گے، آپ اس کو نہ پسند کریں گے، ہم ان کو نہ پسند کریں گے. تو بھائیو، یہ قبرستان کے متعلق میں بات کر رہا تھا. قبرستان پہ بات ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ نومبر کا یہ 4 نومبر ہے، انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کرتے کہ نومبر کے اینڈ ہوتے ہی ہم لوگ اس مسئلے کا حل ضرور نکالیں. اور آپ لوگوں کا سہایوگ رہے گا. آپ لوگ ہم سب ایک دوسرے کو کوآپریٹ کریں گے، اور ہم سب مل کے زمین والے کے پاس چلیں گے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بات دیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی.